رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا اور انسان کی پیدائش کے بعد اس کو حکم دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور درود و سلام آقا دو جہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور پاکیزہ ذات گرامی کے اوپر. محترم سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ عشرہ ذوالحجہ کی اہمیت، فضیلت اور اس میں کرنے والے کچھ اعمال کی طرف اپنی اور آپ سامعین کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں اس میں پہلی آیت ہے سورہ توبہ کی کہ جس میں اللہ فرما رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس جو سال کے مہینے ہیں ان کی تعداد 12 ہے. اور سال کے مہینوں کی تعداد 12 کب سے ہے؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جب سے میں نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے اس کے ساتھ میں سال کے 12 مہینوں کو بنایا ہے. اور ان 12 ماہ میں سے اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کے بارے فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، درست دین ہے، سچا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، فرمایا لوگوں ان 4 مہینوں میں، ان 4 ماہ میں آپ نے ظلم نہیں کرنا، آپ نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، گناہ کے کام نہیں کرنے. تو حضرات آئیے ذرا توجہ فرمائیے کہ وہ 4 ماہ کون سے ہیں کہ جو حرمت والے ہیں، کہ جن میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لوگوں ان 4 ماہ کا استقبال، ان 4 ماہ کا احترام، ان 4 ماہ کی عزت کرنا. وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 4 مہینے، ایک ذوالقعدہ کا مہینہ ہے کہ جس کی آج 29 تاریخ ہے، اور ایک ذوالحجہ کا مہینہ ہے جس مہینے میں عید الاضحیٰ آتی ہے، اور تیسرا مہینہ عید الاضحیٰ کے بعد جو سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم کا مہینہ، اور چوتھا حرمت والا، عزت والا، احترام والا مہینہ وہ رجب کا مہینہ ہے جو کہ شعبان سے پہلے آتا ہے. ان 4 مہینوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا
فلا تظلموا فیہن انفسکم، ویسے تو لوگوں سال کے 12 مہینے میں اللہ رب العالمین نے ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، مگر یہ 4 مہینے اللہ کو اتنے پیارے ہیں، اللہ نے ان کی اہمیت، ان کی فضیلت، ان کو اتنی عزت بخشی ہے، فرمایا لوگوں ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا۔ اور امام ابن کثیر اور امام ابن قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں اللہ رب العالمین جو بندہ گناہ کے کام کرتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، دوسرے مہینوں کی نسبت اللہ اس کو زیادہ گناہ عطا کرتے ہیں۔ جو بندہ بدی کرتا ہے اسے ان 4 مہینوں میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں امام کہ جو بندہ ان 4 مہینوں میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ اسے دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ان مہینوں کی قدر، ان مہینوں کی عظمت، ان مہینوں کی فضیلت کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور ان مہینوں میں سے ایک بڑا ہی پیارا مہینہ ذوالحج کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج شام کو ذوالحج کا چاند نظر آ جائے، اگر آج نظر نہ آیا تو کل انشاءاللہ ضروری ہے۔ اور ذوالحجہ کا مہینہ اتنی عظمت اور فضیلت والا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، کہ مجھے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہیں؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دن مراد ہے۔ والفجر ولیال عشر، کتنی عظمت والے اور شان والے ہیں یہ دن کہ جن کی رفت، جن کی عظمت اللہ رب العالمین قسم اٹھا کے بیان فرما رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین خود بھی اعلیٰ ہے، خود بھی بلند ہے، اور اللہ رب العالمین اعلیٰ چیز کی ہی قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس 10 دنوں کی قسم اٹھا رہے ہیں، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم۔ اللہ اللہ، آپ اس بار سے ان 10 دنوں کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی عظمت والے اور شان والے ہوں گے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے تمام ایام میں یہ ایام افضل ہیں، اور عمل صالح کے لیے یہ 10 دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول، کیا ایک آدمی جہاد فی سبیل اللہ پہ جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، کیا وہ بھی ان 10 دنوں کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا؟ فرمایا نہیں، سوائے اس مجاہد کے، اس بندے کے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال اور اپنی جان لے کر نکلتا ہے، اور واپس اس کا نہ مال آتا ہے نہ جان آتی ہے۔ مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے اور جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ اس آدمی کے علاوہ فرمایا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی عمل ان 10 دنوں کے اجر اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اتنی اہمیت والے اور فضیلت والے ایام ہیں۔ اللہ اللہ، اور ان 10 دنوں کو اللہ رب العالمین نے اتنی فضیلت اور عظمت کیوں دی ہے، اس کے بارے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین نے جتنی بنیادی عبادات ہیں ان کو جمع فرما دیا ہے۔ ان 10 دنوں میں نمازیں بھی ہیں، ان 10 دنوں میں روزے بھی ہیں، اور ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت اسلام کا بنیادی رکن حج بھی ہے۔
اور ان 10 دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب صدقہ قربانی بھی ہے۔ تمام بنیادی اعمال ان 10 دنوں میں جمع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس 10 دنوں کو شان کو، عظمت کو بڑھا دیا ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان ایام میں حج کیا جاتا ہے، عمرہ کیا جاتا ہے، کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایک عمرہ کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے، درمیان میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حج کے بارے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ حج مبرور سنت کے مطابق کیے ہوئے حج کا جنت کے سوا اللہ کے پاس اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ جو بندہ ان ایام میں حج کرتا ہے اللہ اس کے حج کو قبول فرما لیتے ہیں، اللہ اس انسان کو اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اتنی عظمت والے ہیں یہ دن جو شروع ہونے جا رہے ہیں۔ اور ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک نفلی روزہ رکھنے کا پتہ کتنا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور فرما دیں گے، ایک روزے کا ثواب۔ اور سبحان اللہ، جو بندہ 9 روزے رکھے گا، عشرہ ذوالحجہ کے 9 روزے رکھے گا، 9 روزوں کو 70 سال کے ساتھ آپ ضرب دے کر دیکھ لیں، اللہ اللہ۔ اور 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہے یوم عرفہ کا روزہ، اس کے بارے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ایک سابقہ اور ایک آئندہ آنے والے 2 سالوں کے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ دوبارہ سنیں، جو بندہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کا عید سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، ایک گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ سال کے۔ انشاءاللہ تمام دوست احباب، مائیں بہنیں اس روزے کی نیت کریں کہ اللہ نے موقع دیا تو ہم انشاءاللہ ضرور روزہ رکھیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن بندہ جب بھی برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو گناہ عطا نہیں کرتے جب تک وہ برائی کر نہ لے، اور نیکی کا جب بھی انسان ارادہ کرتا ہے نیکی والا کام کرنے سے پہلے اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذوالحجہ میں کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں آپ اللہ کا ذکر نہ کریں۔ ان دنوں میں ذکر کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ فرمایا ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ یہ کثرت سے پڑھا کرے۔ اور ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی، صفائی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے۔
جو بندہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے اللہ اس کے نیکیوں والے ترازو کو، نیکیوں والے رجسٹر کو بھر دیتے ہیں. اور جو بندہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اپنی زبان سے کہتا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی سچی اور پاکیزہ زبان سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس انسان کے لیے زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اللہ اس کے لیے ثواب سے بھر دیتے ہیں. اس لیے ان دنوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اس طرح کے ذکر اذکار اپنی زبان پہ جاری رکھے. جب نبی علیہ السلام معراج پر گئے تو نبی علیہ السلام کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے اور جنت کا پانی انتہائی میٹھا ہے اور جنت کی زمین بہت ہموار ہے. اگر اس میں کوئی بندہ کاشتکاری کرنا چاہے، جنت میں درخت لگانا چاہے، پودے لگانا چاہے، فرمایا وہ اپنی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ان اذکار کے ساتھ انسان اللہ کی جنت میں اپنے نام کے درخت لگوا سکتا ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کاشتکاری کر رہے تھے، شجرکاری کر رہے تھے، درخت لگا رہے تھے. قریب سے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں آپ کو اس سے بہتر شجرکاری نہ بتلاؤں؟ فرمایا اللہ کے نبی بتلاؤ. فرمایا اے ابو ہریرہ، آپ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ان کلمات کو ادا کر دیجئے، اللہ آپ کے نام کے جنت میں درخت لگا دیں گے. اور ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد صحابہ کرام کثرت کے ساتھ تکبیریں پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا باہر بازار میں نکل جاتے اور بلند آواز کے ساتھ تکبیریں پڑھا کرتے تاکہ ان کی تکبیریں سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیریں پڑھنا شروع کر دیں. اس لیے محترم سامعین کرام، ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ صدقہ بھی کرنا چاہیے اور ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ نوافل نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے کسی دوست سے، میرے کسی ولی سے، میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، جو بندہ اللہ کے کسی دوست سے، اللہ کے کسی نیک بندے سے، اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، نفرت دل میں رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اور فرمایا کہ میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہونے کے لیے فرائض کا اہتمام کرتا ہے، نماز فرض ادا کرتا ہے، اسی طرح جو دوسرے فرائض ہیں ان کا اہتمام کرتا ہے کہ میں ان کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاؤں. فرمایا اسی طرح بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. فرض نماز کے بعد نوافل نماز بھی ادا کرتا ہے، فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے. فرمایا میرا بندہ
اتنی زیادہ نفلی عبادت کرتا ہے کہ وہ میرے اتنے زیادہ قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا وہ کان جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا وہ ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا وہ پاؤں جس سے وہ چلتا ہے، حتیٰ کہ انسان کے پورے بدن کو اپنی اطاعت اور فرما برداری میں لگا دیتا ہوں۔ ایسا بندہ پھر جب میرا دوست بن جاتا ہے، وہ میرے سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کر دیتا ہوں۔ اور اللہ کی کثرت کے ساتھ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بندہ، فرمایا ایسا بندہ پھر جب میرے سے پناہ طلب کرتا ہے میں اس انسان کو پناہ عطا کر دیتا ہوں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ان 10 ایام میں، ان 10 دنوں میں اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ اور عید والا دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عید والے دن اللہ رب العالمین کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہوتا ہے وہ لوگوں کی قربانی کرنے والا عمل محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے جن دوست احباب کو اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی ہے، معیشت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے انہیں وافر مقدار میں نوازا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ضرور قربانی کرے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان مال ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ سے دور رہے۔ اس لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ آج کل سوشل میڈیا میں خصوصاً لوگوں کو ذہن میں ایک بات کو بھرنے کی اور لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں آپ 1,00,000 2 لاکھ کا جانور ذبح کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی یتیم بچی کی شادی کروا دیں، کسی مسکین کے ساتھ تعاون کر دیں۔ دوستو، یہ سب باتیں شیطان کی طرف سے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے۔ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جس سنت کو نبی علیہ السلام نے زندہ رکھا، آپ کے صحابہ نے زندہ رکھا، انشاءاللہ ہم بھی اس سنت کو زندہ کر کے چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ ہم بھی قربانی کو سنت سمجھ کر کرتے ہی رہیں گے۔ ہاں، غریبوں کا خیال رکھا جائے، مسکینوں کا خیال رکھا جائے۔ فون سننا ہے، وہ 2-3 ہزار کے فون سیٹ سے بھی انسان بات کر سکتا ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ اپنی پاس 50-50 ہزار لاکھ روپے کا سیل فون رکھتے ہیں اور لوگوں کو سبق دے رہے ہیں قربانی نہ کریں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل فون کو سیل کر کے اس کی جگہ پہ 5,000 کا فون لے آئے، دوسرا 45,000 آپ کسی یتیم بچی کو دے دے۔ یہ کیسی بات ہے کہ سنت کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور قربانی کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی قربانی کا جانور لو، قربانی کرنے لگو، اس میں ایک بات کا خیال رکھو کہ قربانی والا جانور عیوب سے پاک ہو، اس میں نقص نہ ہو، عیب نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا جانور بھی قربانی نہ کریں جو بینگا ہو اور اس کا بینگا پن واضح ہو، اور ایسا جانور بھی قربانی نہ کریں جو بیمار ہو اور محسوس ہو رہا ہو یہ بیمار ہے، اس کی بیماری واضح ہو، اور ایسا جانور بھی ذبح نہ کرے جو لنگڑا ہو، لنگڑا کر چلتا ہو، اس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور ایسا جانور بھی ذبح نہ کریں جو انتہائی کمزور ہو، اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، اس کی جسم پہ گوشت نہ ہو، گودا نہ ہو۔ یہ 4 عیب نبی علیہ السلام نے فرمایا جس جانور میں ہوں وہ قربانی کے لائق نہیں۔ اور
قربانی کے لیے جانور کا دھوندا ہونا بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ بات بیان کر رہے ہیں میڈیا پہ کہ بکرا 1 سال کا ہو، بیڑا بچڑا وہ 1.5 سال کا ہو، یہ قربانی پہ لگ جائیں گے اگر ان کی ڈیٹ کنفرم ہو، چاہے دھوندا نہ بھی ہو۔ نہیں، صحیح مسئلہ یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی جانور قربانی کرنا ہے وہ 2 دانت ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر مشکل ہے یا کوئی بندہ انتہائی کمزور ہے، اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں، وہ بھیڑ کی نسل سے، بھیڑ اور اسی طرح دمبا، ان دونوں میں سے مذکر مؤنث، ان دونوں میں سے وہ 1 سال کا جزا ذبح کر سکتا ہے، وہ بھی مجبوری کی حالت میں، یا تو بازار سے 2 دانت جانور مل نہ رہے ہوں یا وہ انسان انتہائی غریب ہو، کیونکہ 2 دانت جانور تھوڑا سا مہنگا ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بکرا ہے، اونٹ ہے، بچڑا ہے، ان کا 2 دانت ہونا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان 10 ایام کی، عشرہ ذو الحجہ کی اہمیت، فضیلت سمجھ کر ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان 10 ایام میں ہمیں کثرت سے نفلی روزے اور ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔